بسم الله الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ عرض کر رہا تھا کہ ماہ مبارک رمضان مجموعہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ باقی ایام کی نسبت، مہینوں کی نسبت اس مہینے میں دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک مرتبہ انسان عام دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ایک مرتبہ وہ انسان مہمان خدا بن کر اللہ کو اپنا میزبان سمجھ کر جب دعا کرتا ہے، وہ بھی دعاؤں کے مہینے میں، تو یقیناً اس طرح کی دعاؤں کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہوتی ہے۔ لذا اس فرصت سے جو سنہری موقع ہے، فرصت ہے، زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ادعونی استجب لکم۔ دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس دعا کو قبول کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ دعا یعنی رابطہ کرنا، رابطہ برقرار کرنا۔ دعا یعنی توجہ دینا، متوجہ ہونا۔ اگر انسان کا رابطہ کٹ گیا ہو تو رابطہ برقرار کریں، اگر انسان کا رابطہ کم ہو تو زیادہ کریں، اگر زیادہ ہو تو اس کو باکیفیت بنائیں، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف، ہر آئے دن آگے کی طرف اس رابطے کے سلسلے کو انسان نے بڑھانا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری زندگی میں یہ تجربہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کرتا ہے کہ رابطے کی وجہ سے، رابطے کی بنیاد پر کس طرح کے اثرات ہماری زندگی میں مترتب ہو جاتے ہیں، رابطے کی وجہ سے، عدم رابطے کی وجہ سے۔ ایک محسوس مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ والدین کو لے لیں، جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہے۔ جب تک آپ والدین کے پاس ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، یا وہ فرد، وہ دوست جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، آپ کا رابطہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو اس رابطے کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں ایک دوسرے کو شریک سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے خود کو جدا نہیں سمجھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ والدین سے انسان کا رابطہ کم ہو جائے، وہ دوست جس کے ساتھ 100% آپ کا رابطہ تھا وہ کم ہو جائے، اور دوسری طرف سے آپ فرض کر یہاں آئے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، ان افراد کے ساتھ آپ کا وابستہ ہوتا ہے، آپ کا تعلق ہوتا ہے، جن کو آپ نے بالکل نہیں دیکھا تھا، آپ نہیں پہچانتے ہیں، کہاں سے ہے، کدھر کا رہنے والا ہے، کس طرح کا انسان ہے، کیسا انسان ہے، آپ مکمل طور پر 1% بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، وہ بھی آپ کے بارے میں 1% نہیں جانتا ہے کہ رابطہ برقرار کیا جا سکے۔ تو ایسے میں جب ایک دوسرے کو 1% بھی آپ نہ جانیں تو کیسے رابطہ برقرار ہو سکتا ہے؟ تو یہ شخص جو آپ کی نگاہ میں مجہول ہے، آپ اس کی نگاہ میں مجہول ہے، جب کلاس کے ذریعے، مدرسے کے ذریعے، مباحثے کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے، دیگر ضروریات کے پیش نظر آپ کا اور اس اجنبی کا، آپ کا اور اس غریبہ کا جب رابطہ شروع ہوتا ہے، صفر سے، 0 سے جب آپ کا رابطہ شروع ہوتا ہے،
بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، سیکنڈ منٹ میں تبدیل، منٹ گھنٹوں میں تبدیل، دن میں تبدیل، ہفتے میں، مہینے میں، سالوں میں جب تبدیل ہوتا ہے رابطہ کرنے کی وجہ سے، تو 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، اب آپ اس کے اثرات دیکھیں۔ وہ شخص بعنوان والدین، دوست صمیمی، جس کے ساتھ آپ کا 100% رابطہ تھا، اب آہستہ آہستہ عدم رابطے کی وجہ سے وہ آپ کے لیے اب اجنبی ہونے لگا، وہ آپ کی نگاہ میں مجہول ہونے لگا، اس کے اور آپ کے درمیان دوریاں بڑھنے لگی، آپ اس سے دور ہونے لگے، وہ آپ سے دور ہونے لگے۔ لیکن یہاں اس کی جگہ وہ شخص جس کے ساتھ آپ کی بالکل جان پہچان نہیں تھی، رابطے کی وجہ سے، مختلف وجوہ کی بنا پر رابطے کی وجہ سے اس حد تک یہ رابطہ برقرار ہوا، بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں ایک لحظہ کی دوری، ایک چھوٹا سا فاصلہ نہ اس کے لیے قابل برداشت ہے، نہ آپ کے لیے قابل برداشت ہے۔ رابطے کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے کا جز سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور غم میں، غم اور سکھ میں، دکھ اور سکھ میں اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے، لیکن عدم رابطے کی وجہ سے دوست دشمن میں تبدیل ہو جاتا ہے، دشمن کو۔ خداوند متعال اس فرصت سے انسانوں کی خاطر استفادہ کرنے کے لیے کہ انسان اور میرے درمیان دوستی کا رابطہ برقرار ہو جائے، توجہ کا رابطہ سلسلہ شروع ہو جائے، اس رابطے کو برقرار کرنے کے لیے بار بار خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں خدا پکار کر کہتا ہے کہ اس رابطے کو بڑھاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ، دعا کرو۔ ہمارے میں انشاءاللہ بعد میں اگر فرصت مل جائے تو عرض کروں گا، ہمارے معاشرے یعنی انسانی معاشرے میں جو مشکلات ہے، 5 اہم مشکل ہے، ان میں ایک مشکل رابطے کا فقدان ہے، رابطے کا فقدان ہے۔ ایک جگہ رہتے ہوئے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے، ایک کمرے میں رہتے ہوئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک محلے میں، شہر میں رہتے ہوئے، ایک صف میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک دوسرے سے ہم بیگانہ ہیں، جبکہ ایک جگہ ہم ہوتے ہیں۔ انسانوں کا رابطہ ان چیزوں کے ساتھ بڑھنا شروع ہوا جس کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ رابطہ کم ہونا شروع ہوا۔ ابھی خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر ہم کہیں، جو رابطہ میرا اور موبائل کے درمیان ہے، جو رابطہ آپ کا اور موبائل کے درمیان ہے، اس طرح کا رابطہ 2 انسان کے درمیان ہے واقعاً، یعنی موبائل اور میرے درمیان، انسان کے درمیان یہ رابطہ شروع ہوا، یہ رابطہ اس حد تک بڑھ گیا جس کے نتیجے میں ہر چیز کی جگہ، ہر شخص کی جگہ موبائل لے رہا ہے، اور اس کی نیابت میں آپ کا رابطہ موبائل سے بڑھتا جا رہا ہے۔ انسانوں سے، انسانیت سے، ہمدردی سے، مہربانی سے، رحم و کرم سے انسانوں کا رابطہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بعد مادی حوالے سے میرا اور موبائل کے درمیان اس قدر شدت کے ساتھ رابطہ بڑھ رہا ہے، تو خدا اور میرے درمیان وہ موبائل کیا ہے جس کے ذریعے میرا اور خدا کے درمیان رابطہ شروع ہو جائے اور رابطہ بڑھ جائے؟ وہ موبائل کیا ہے؟
یعنی وہ موبائل جو انسانی دنیا میں، مادی دنیا میں جس کے ذریعے ہم مختلف چیزوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے اور خدا کے درمیان وہ بہترین موبائل کیا ہے کہ جس کے ذریعے میں خدا کو میسج دے دوں، جس کے ذریعے میں خدا کو یاد کروں، جس کے ذریعے میں خدا کی میسیجز پڑھوں، وہ موبائل میرے اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ وہ بہترین موبائل یہی دعا ہے، یہی عبادت ہے، یہی ذکر ہے، یہی نماز ہے، یہی قرآن ہے، یہی فرصتیں ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا موبائل کے ساتھ 24 گھنٹے، یعنی خدا حاضر و ناظر رکھ کر ایک لحظہ کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے موبائل اگر ہم سے چھین لیا جائے، اس وقت دیکھیں میرے ساتھ میری زندگی میں کس طرح کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ دعا جو بہترین موبائل ہے، رابطے کا ذریعہ ہے خدا اور میرے درمیان، یہ نماز، یہ عبادت، یہ قرآن، یہ ذکر خدا اور میرے درمیان بہترین موبائل کا رول ادا کرتا ہے، رابطہ برقرار کرنے کا رول ادا کرتا ہے۔ اس کے اور میرے درمیان رابطہ کم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لذا خدا چونکہ مہربان ہے، چونکہ دلسوز ہے، چونکہ شفیق ہے، انسانوں کو اپنی حالت پر خدا نہیں چھوڑنا چاہتا ہے۔ مختلف جہات سے خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کا رابطہ مجھ سے برقرار ہو، ثواب دکھا کر، تشویق کر کے، عذاب کے ذریعے، ثواب کے ذریعے، جہنم کے ذریعے، جنت کے ذریعے، نعمتوں کے ذریعے، مشکلات کے ذریعے، کبھی مشکل میں ڈال کر، کبھی انسان کو آسائش فراہم کر کے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ دکھ آپ کو دیکھ کر، یہ سکھ آپ کو دے کر، یہ غم آپ کو دے کر، یہ خوشی آپ کو دے کر، یہ نعمتیں آپ کو دے کر، مشکلات میں ڈال کر خدا انسان کو نابود کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ خدا ان چیزوں کے ذریعے انسان کا رابطہ خود سے خدا برقرار کرنا چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان خدا تک پہنچے، خدا کی بارگاہ میں وہ حاضری دے دے۔ دعا یعنی خدا کے ساتھ رابطہ، خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ، خدا کو اپنے آپ کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں، تو اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ میرے اور خدا کے درمیان، ہمارے اور خدا کے درمیان جو رابطہ ہے وہ عبودیت اور ربوبیت کا رابطہ ہے، یعنی میں عبد ہوں، خدا میرا معبود ہے۔ جب آپ کا رابطہ معبود سے ہوگا، یعنی جب آپ معبود کو یاد کرے گا، جب آپ معبود کو یاد کریں گے، جب آپ معبود کا ذکر کریں گے، جب آپ معبود کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اس معبود سے عبد جدا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو اور خود سے غافل ہو۔ عبد اور معبود کے درمیان لازم و ملزوم ہے۔ انسان اگر رابطے کے نتیجے میں خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، خدا کو یاد کرے، تو خود سے بھی وہ غافل نہیں رہ سکتا ہے۔ جو یاد خدا میں ہوگا وہ یاد عبد میں بھی ہوگا، اور جو یاد عبد میں ہوگا وہ یاد معبود میں بھی ہوگا۔ اگر یہ رابطہ کٹ جائے جو عبد اور معبود کے درمیان ہے، تو اس وقت نہ معبود کے ساتھ انسان کا رابطہ رہے گا، نہ عبد کے ساتھ انسان کا رابطہ رہے گا۔ انسان اس وقت خود سے بھی غافل ہوگا، خدا سے بھی غافل ہوگا، خود سے بھی دور ہوگا، خدا سے بھی دور ہوگا، اور جو خود سے دور، خدا سے دور ہوتا ہے،
وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ وہ آخرت کا رہتا ہے، اور خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن جائے۔ خدا انسان کو دنیا میں بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے، آخرت کے دن خدا انسان کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان کے چہرے پر خدا مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے، لذا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رابطہ برقرار کرو تاکہ تمہاری طرف سے یہ رابطہ شروع ہو جائے، اس کے مقابل میں 2 برابر 3 برابر 4 برابر 10 برابر تمہاری طرف اپنا رابطہ برقرار کروں۔ کمی ہماری طرف سے ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہے، انسان اشرف المخلوقات ہو کر عبد خدا ہو کر جب اپنی یاد سے غافل رہتا ہے تو معبود کی یاد سے بھی وہ غافل رہے گا، معبود کی یاد سے وہ غافل رہے گا تو خود اپنی یاد سے بھی وہ غافل رہے گا، اور جو خود اپنی یاد سے غافل رہے بے درجہ اولا وہ دوسروں سے غافل رہے گا۔ دوسروں سے غافل نہ رہنے کے لیے، انسانیت کی طرف متوجہ رہنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، انسانیت کو یاد کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے شرط اساسی یہ ہے کہ وہ انسان خود کی فکر کرے، خود سے رابطے میں رہیں۔ خود سے رابطے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خدا سے رابطے میں رہیں۔ اپنے خدا سے رابطے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی خدا کے عبد سے جو خود ہیں رابطے میں رہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو عبد خدا ہوگا، جس کا رابطہ خدا سے بہتر ہوگا، وہ دوسروں سے بھی غافل نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں سے بھی اپنے آپ کو جدا نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو انسانوں کا ہمدرد بننے کے لیے، انسانیت کی نسبت میں دلسوز ہونے کے لیے، شفیق ہونے کے لیے، معاشرے میں ایک خدمت انسانی، خدمت خلق سے ہمکنار ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ انسان اپنے ساتھ، خود کے ساتھ، یعنی اپنے خدا کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھے۔ اگر یہ رابطہ کٹ جائے تو نہ رابطہ خدا کے ساتھ رہے گا، نہ خود کے ساتھ رہے گا، نہ معاشرے کے ساتھ اس انسان کا رابطہ رہ سکتا ہے۔ ذاتیات کی 4 دیواری میں، مادیات کی 4 دیواری میں، اغراض شخصی کی 4 دیواری میں، زنجیروں میں وہ انسان الجھ جائے گا، اسیر ہوگا، جس کو خود کے علاوہ، اپنی چاہتوں کے علاوہ، اپنی مرضی کے علاوہ، اپنی سوچ کے علاوہ دوسرے انسانوں کا درد، ان کا دکھ، ان کا سکھ وہ انسان نہیں دیکھ سکتا ہے جو اپنی 4 دیواری میں، اور وہی انسان اپنی 4 دیواری میں قید ہو سکتا ہے جس کا رابطہ خدا سے بعنوان معبود کٹ چکا ہو۔ خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان کا رابطہ خدا سے کٹ جائے۔ تو یہاں جب انسان خدا سے رابطے میں نہ رہنے کی وجہ سے اس کا رابطہ اہل خدا کے ساتھ، بندگان خدا کے ساتھ کٹ سکتا ہے، تو بعض اوقات روایت کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح کے انسان سے حیوان بہتر ہے۔ یعنی مقام مقایسہ، مقابلے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو روایات میں کچھ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، نمونے ملتے ہیں کہ اس طرح کے نمونے کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان سے تو یہ حیوان بہتر ہے، اس انسان سے تو یہ پرندہ بہتر ہے، اس انسان سے یہ حیوان بہتر ہے۔ اس حیوان کا حیوان ہو کر خدا کے ساتھ اس طرح کا رابطہ، اما انسان کا انسان ہو کر خدا کے ساتھ اس طرح کا رابطہ نہیں ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ
انسان کی جگہ حیوان لے لیں، انسانوں سے حیوان آگے نکل جائے، حیوان انسانوں سے پیچھے رہ جائیں، مقام مقایسہ مقام مقابلہ میں کسی کو یہ نوبت ملے کہ کہیں کہ انسان حیوانوں سے بدتر ہے، حیوانوں سے پستر ہے، حیوان انسانوں سے بہتر ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں مقام ارتباط رابطے میں جب رابطہ کٹ جاتا ہے تو انسان کہاں پہنچتا ہے، جب رابطہ برقرار ہو جاتا ہے تو غیر انسان جو حیوان ہے وہ کہاں پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیں۔ یہ ایک جملہ ہے، اس واقعے میں جو جس جملے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ یہ جملہ ہے۔ اب یہ گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ چونٹی بعنوان مترجم، بعنوان راوی اس کیڑے کی گفتگو کو یا اس کیڑے کے جملے کو یا اس کیڑے کی دعا کو، کہ اس وقت اس کیڑے نے اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کی تھی، اس دعائیہ جملے کو یہ چونٹی آ کر بعنوان راوی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ پہنچاتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے خوب آپ کے محضر میں ہے، حضرت سلیمان دریا کنارے تشریف فرما ہے، ایک طرف خشکی ہے ایک طرف دریا ہے۔ جس طرح سے انسانوں کی زبان سے آپ آشنا ہے، حیوانوں کی زبان سے بھی آپ آشنا ہے، جس طرح سے انسانوں پر آپ کی حکومت ہے، حیوانوں کی پر بھی آپ کی حکومت ہے، دریا کنارے آپ تشریف فرما ہے، دریا ہے خشکی ہے، ایسے میں اب آپ دیکھیں حضرت سلیمان کا درجہ اس وقت روئے زمین پر جو موجودات ہے، انسانوں کی شکل میں، حیوانوں کی شکل میں، جاندار غیر جاندار کی شکل میں، ان میں خیر الموجودین حضرت سلیمان ہے۔ آپ بادشاہ ہے، سپر طاقت، پاورفل، آپ کے پاس قدرت ہے، ہواؤں پر آپ سفر کرتے ہیں، ہر چیز پر آپ کو تسلط ہے، تو ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، جب انسان کو تھوڑا سا عہدہ ملے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟ کل تک وہ کچھ بھی نہیں تھا، آج کچھ ملنے سے اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ جہاں اس کو خود جیسے دوسرے انسان نظر نہ آئے تو دوسری اشیاء کہاں سے اس کو نظر آ سکتی ہے؟ مکمل طور پر وہ انسان فکری طور پر، رفتاری طور پر چینج ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں حضرت سلیمان اتنی قدرت کے مالک ہیں، آپ کی نظر ایک چونٹی پر پڑتی ہے۔ چونٹی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم روزانہ چلتے ہیں تو ہمیں کہاں سے خیال رہتا ہے کہ ہمارے پاؤں تلے کون سی چیز، کیا چیز روندی چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لہ ہو جاتی ہے، اس کا نہیں خیال رہتا ہے۔ تو ایسے میں حضرت سلیمان دریا کنارے کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی آپ کی طرف دریا کی طرف آ رہی ہے، چونٹی کے منہ میں ایک گندم کا دانہ ہے، ایک سرعت کے ساتھ، رفتار کے ساتھ، حساب و کتاب کے ساتھ چونٹی کو بڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا۔ دریا کنارے جب چونٹی پہنچتی ہے تو دریا سے ایک مینڈک نکل آتا ہے، اپنا منہ، اس کا منہ کھلتا ہے، چونٹی اس کے منہ میں چلی۔ دیکھیں حساب و کتاب، دقیق، برنامہ ریزی، حضور غیاب،
چونٹی مینڈک کے منہ میں چلی جاتی ہے، چونٹی کے منہ میں دانا ہے، مینڈک کے منہ میں چونٹی ہے، چونٹی کے منہ میں دانا ہے، مینڈک کے منہ میں چونٹی پہنچنے کے بعد پانی کے نیچے مینڈک چلا جاتا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا نہیں معلوم۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ صحنہ تکرار ہوتا ہے، مینڈک کو واپس آتے ہوئے اسی جگہ لین کرتے ہوئے حضرت سلیمان نے دیکھا، دوبارہ منہ کھلتا ہے، چونٹی باہر نکل آتی ہے، مینڈک کے منہ میں چونٹی نہیں ہے، چونٹی کے منہ میں وہ دانے نہیں ہے۔ سوال تو ہے، سوال تو ہے۔ دیکھیں پہلا نقطہ، حضرت سلیمان اتنی عظمت کے ساتھ ایک چونٹی پر آپ کی نظر پڑتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے پوچھنا، میرے پاس جس چیز کا علم نہیں ہے آپ سے پوچھنا، اس کو میں اپنے لیے جامعہ انسانی معاشرے اس وقت اپنے لیے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ننگ سمجھتے ہیں، آج سمجھتے ہیں۔ میں اس سے پوچھوں، میں اس سے پوچھوں، میں کہاں یہ کہاں۔ لیکن مقام سوال میں فرق نہیں پڑتا ہے، انبیاء علیہ السلام پوچھتے ہیں، حیوانوں سے پوچھتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے لیے سوال اٹھا، چونٹی کو بلا کر پوچھا، یہ کیا ماجرا، کیا واقعہ ہے؟ تو چونٹی اپنی معمولیت کے حوالے سے، وہ میں نہیں تکرار کرنا چاہتا ہوں، معمولیت کے حوالے سے بتاتی ہے کہ تہ دریا کی تاریکی میں، اس اندھیرے میں چٹان ہے، بہت بڑا پتھر ہے، پتھر کے بیچ میں ایک اندھا کیڑا ہے، نہ باہر آ سکتا ہے، نہ باہر سے کوئی اس کے لیے غذا پہنچا سکتا ہے۔ خدا نے مجھے مأمور بنا رکھا ہے کہ میں ہر روز ہر ٹائم اس مینڈک کے ذریعے میں اس کیڑے تک غذا پہنچاؤں۔ غذا پہنچانے کے لیے ایک کیڑے تک خدا کی طرف سے یہ اہتمام، خدا قعر دریا، تہ دریا، کیڑے کو بھی جو اندھا ہے، نابینا ہے، اس کو بھی بھوکا خدا نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان جو اشرف مخلوقات ہو، اس کو خدا بھوکا رکھے، اس کی روٹی کی فکر میں خدا نہ ہو۔ میں وہ غذا پہنچانے کے لیے گئی تھی، غذا پہنچا کر جیسے ہی میں اس سوراخ تک میں پہنچ جاتی ہوں، اندر سے وہ نکل آتا ہے اور میرے منہ سے وہ دانہ اٹھا کر اندر چلا جاتا ہے، میں باہر، یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ایسے میں حضرت سلیمان نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے کچھ کہا، وہ کچھ کہہ رہا تھا، بتا رہا تھا، وہ کیڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اب آپ دیکھیں امانت میں امانت داری، جو کہا ہے اسی کو ٹیک کر کے یہ چونٹی حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچاتی ہے۔ اب وہ جملہ جس کو مرکزی حیثیت ہے، میں آج اس پر شاید گفتگو نہ کر سکوں، کل انشاءاللہ، وہ جملہ یہ ہے، حضرت سلیمان ہے، چونٹی سے پوچھ رہے ہیں، چونٹی حضرت سلیمان کی خدمت میں بیان کر رہی ہے کہ واقعے کے ساتھ اس کیڑے کے منہ سے جو دعائیہ جملہ نکلا وہ یہ ہے کہ کیڑا کہہ رہا تھا، یا حضرت سلیمان، یا نبی اللہ، یا من لا ینسانی فی جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك لا تنس عبادك المؤمنین برحمتک۔ یہ تو آیت جملہ ہے، یہ معرفتی جملہ ہے جو کیڑے کے منہ سے یہ جملہ نکل رہا ہے، اے وہ خدا جس نے مجھے فراموش نہیں کیا، جو مجھے فراموش نہیں کرتا ہے، دریا کی تہ میں، اس تاریکی میں، اس پتھر کے درون میں، اس پتھر کے بطن میں، شکم میں،
جو مجھے فراموش نہیں کرتا ہے اور ٹائم ٹائم پر مجھے ان ذرائع کے ذریعے رزق رسانی کرتا ہے، اے وہ خدا جو میری یاد میں ہے، لا تنس عبادک المؤمنین برحمتک، تیرے مؤمنین بندوں کو، تیرے بندوں کو فراموش نہ کرنا۔ کہ خدا جو ہر روز مجھ پر تیرا رزق نازل کرتا ہے، تیرے مؤمنین بندوں پر ان سے تیری رحمت کو دور نہ رکھنا۔ اب اس کے حوالے سے کچھ نکات ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں۔ انسان کب مورد رحمت قرار پاتا ہے؟ مورد رحمت قرار پانے کی راہ میں سب سے بڑا دوست خود ہے اور سب سے بڑا دشمن بھی خود ہے۔ اگر میں رحمت خدا سے دور ہو رہا ہوں تو مین وجہ میں خود ہوں، اگر میں رحمت خدا سے نزدیک ہو رہا ہوں تو مین وجہ میں ہوں۔ ابھی دیکھنا ہے کہ میں اپنا دوست ہوں یا دشمن ہوں۔ اگر میں اپنا دوست ہوں تو ایک دوست کی بہترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رابطے کو اس مہینے میں خدا کے ساتھ برقرار کرے۔ ادعونی استجب لکم، جب خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ بڑھ جائے تو اپنے آپ کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ بڑھ جائے گا۔